السلام علیکم۔ سائنس کی تاریخ کے حوالے سے یہ ہماری ایک ویڈیو سیریز کی ایک اور ویڈیو ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو ایک اجمالی خاکہ پیش کیا تھا کہ کوانٹم میکینکس کی بنیاد رکھنے سے پہلے کون سے مسائل تھے جو چل رہے تھے اور اس کو حل کرنے کے نتیجے میں کوانٹم میکینکس وجود میں آئی۔ اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر ہم نے کوانٹم کی تاریخ کو سمجھنا ہے۔ پہلی چیز الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرافی، جس کے اوپر ہم نے پوری ویڈیو بنائی اور اس کی پوری تفصیلات شیئر کی۔ دوسری چیز ہم نے کہا تھا کہ ہم میکس پلانک کی زندگی اور ان کی کنٹریبیوشن کو سمجھیں گے کیونکہ وہ اہم کردار تھا اور کوانٹم میکینکس کا ایک قسم کا کک سٹارٹ تھا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم میکس پلانک کے بارے میں بات کریں گے۔ کوانٹم میکینکس کے آغاز اور میکس پلانک کی کنٹریبیوشن کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم میکس پلانک کی زندگی کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ میکس پلانک نے اپنی انڈر گریجویٹ کی سٹڈیز یونیورسٹی آف میونخ سے مکمل کی اور یونیورسٹی آف میونخ میں جب انہوں نے داخلہ لیا وہاں پر ان کے ایک پروفیسر نے بتایا کہ میکس پلانک آپ فزکس کا مضمون ڈراپ کر کے کسی اور فیلڈ کے اندر چلے جائیں کیونکہ فزکس کے اندر جتنے بھی بڑے قوانین فطرت ہیں وہ ایجاد ہو چکے ہیں اور وہ کامیابی کے ساتھ تقریباً سارے فزکس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، لہٰذا اس فیلڈ کے اندر مزید پی ایچ ڈی کرنا یا آگے اپنے کریئر کو پرسو کرنا شاید زیادہ سودمند نہ ہو اور شاید آپ کو آگے اس کے کچھ فروٹفل نتائج نہ ملیں اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا کامیاب کیریئر اس کے اندر نہ بنا سکیں۔ بہرحال میکس پلانک چونکہ ایک موٹیویٹڈ ینگ ٹین ایجر فزکس کا اسٹوڈنٹ تھا اور انہوں نے اس پروفیسر کے باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور انہوں نے اپنے 3 سال یونیورسٹی آف میونخ جرمنی کے اندر کمپلیٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی آف برلن میں پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ لیا۔ اس وقت یونیورسٹی آف برلن کے اندر 2 بگ گنز موجود تھے جو کہ ورلڈ وائڈ بہت مشہور تھے اور جو فزکس کے اندر بھی بڑے مانے جانے نام ہیں۔ اس کے اندر پہلا نام ہرمن فون ہیلمہولٹز ہے اور دوسرا نام گسٹاف کرکوف ہے، جس کو پاکستان کے اندر اور جنرلی نان جرمن سپیکنگ دنیا کے اندر کرچوف لا کہا جاتا ہے، یعنی کرچوف وولٹیج لا اور کرچوف کرنٹ لا۔ لیکن یہ گسٹاف کرکوف یہ صرف الیکٹرو ڈائنامکس یا الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم کے اندر کام نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ اس سے ہٹ کے تھرمو ڈائنامکس اور اس ایریا کے اندر بھی کام کر رہے تھے۔ تو ہیلمہولٹز اور کرکوف کی موجودگی میں میکس پلانک نے اپنی پی ایچ ڈی شروع کی اور میکس پلانک کے مطابق کرکوف میزریبلی برے ٹیچر تھے، تو انہوں نے کبھی بھی ان کی کلاسز کے اندر پڑھتے ہوئے انجوائے نہیں کیا اور ان کے مطابق ان سے فزکس سیکھنے کے اندر زیادہ مزہ نہیں آ رہا تھا۔ ہرمن فون ہیلمہولٹز کے بارے میں میکس پلانک کا خیال یہ تھا کہ ان کی کلاس کے ان کو لوگ زیادہ تر ایوائڈ کرتے تھے اور ان کی کلاس میں 3 لوگ تھے جس کے اندر ایک میکس پلانک تھا اور 2 اور لڑکے تھے اور شاید وہ بھی کورٹیسی کی وجہ سے اس کلاس کے اندر رہے تھے اور باقی لوگوں نے وہ مضمون ڈراپ کر دیا تھا۔ اس لیے میکس پلانک یہ کہتے ہیں کہ جب وہ یونیورسٹی آف برلن کے اندر پڑھ رہے تھے تو اس وقت ان کو محسوس ہوا کہ شاید ان کو وہاں پر موجود پروفیسر سے اتنا زیادہ سیکھنے کو نہیں ملے گا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پر جو ایڈوانس فزکس کے کانسیپٹس ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور خود اپنی موٹیویشن کے ذریعے اور سیلف اسٹڈی کے ذریعے اس کے اندر آگے کا سفر جاری رکھیں گے۔ اسی سرچ کے دوران اور سیلف اسٹڈی کے دوران میکس پلانک کو ایک اور بڑے سائنسدان یا طبیعت دان روڈولف کلاسیس کے کام کا پتہ چلا۔ روڈولف کلاسیس کے کام نے ان کو بہت زیادہ فیسینیٹ کیا کیونکہ روڈولف کلاسیس نے 1854 میں انٹروپی کا تصور پیش کیا تھا اور 1864 میں انٹروپی کا باقاعدہ سے نام انہوں نے استعمال کیا اور انٹروپی کا نام اسائن بھی انہوں نے کیا تھا اپنے ایک ریسرچ پیپر کے اندر اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس نام کا اوریجن گریک نام کے ساتھ ہے اور وہ اس لیے اس کو انٹروپی کا نام دے رہے ہیں کیونکہ انرجی کے ساتھ لنکڈ ایک چیز ہے، تو اس لیے انٹروپی کا نام انرجی کے نام کے ساتھ تھوڑا کلوز نام ہے۔ روڈولف کلاسیس کے کام نے میکس پلانک کو بہت زیادہ متاثر کیا اور فیسینیٹ کیا اور اس لیے میکس پلانک نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری انٹروپی کے حوالے سے کمپلیٹ کی اور 1879 کا سال تھا جب میکس پلانک کی پی ایچ ڈی مکمل ہوئی۔ کلاوسیس کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو کلاوسیس کے نام کے ساتھ ایک مشہور تھرمو ڈائنامک کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو کلاوسیس کلیپریان ایکویشن کہتے ہیں اور یہ کسی بھی فیز ٹرانزیشن کے اندر یہ ایکویشن انتہائی کلیدی کردار رکھتی ہے اور انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا سکتے ہیں کہ کلاوسیس کلیپریان ایکویشن کیا بتاتی ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ میکس پلانک کے مطابق جب انہوں نے 1879 کے اندر پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی تو نہ ہی گسٹاف کرکوف نے اور نہ ہی ہیلمہولٹز نے ان کے کام کے اندر زیادہ دلچسپی لی، بلکہ
کرخوف نے ان کے کانٹینٹ کو ہی سرے سے مسترد کر دیا کہ اس کام کے اندر کوئی بھی دلچسپ چیز نہیں ہے۔ میکس پلانک نے اپنی چونکہ پی ایچ ڈی انرجی اور انٹروپی سے ریلیٹڈ کی، اس لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی باقی ساری کی ساری تحقیق اور ریسرچ اسی فیلڈ کے اندر کی۔ کافی عرصہ تک اپنی پی ایچ ڈی کے بعد وہ جاب کے لیے اسٹرگل کرتے رہے اور ان کو کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، اور ان کے بقول اس لیے انہوں نے شادی بھی نہیں کی، کیونکہ وہ اس انتظار کے اندر تھے کہ جب ان کو اچھی جاب ملے گی تو پھر وہ شادی بھی کریں گے، اور جو کہ آج کل کے نوجوانوں کا بھی عمومی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پھر 1879 کا زمانہ ہے کہ جب گسٹاف کرخوف فوت ہو گئے، اور ان کی فوتگی کے بعد وہی پوزیشن میکس پلانک کو آفر ہوئی یونیورسٹی آف برلن کی طرف سے، اور پھر میکس پلانک نے یہ پوزیشن جوائن کی اور انہوں نے انٹروپی کے حوالے سے ہی اپنی تحقیق کو آگے بڑھایا۔ ابھی تک ہم نے یہ جتنی بھی ہسٹری بیان کی ہے، یہاں پر آپ کو کہیں بلیک باڈی کا ذکر نہیں مل رہا، بلکہ میکس پلانک کی کنٹریبیوشن اور انٹروپی کے حوالے سے ڈسکشن کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ دلچسپ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے جب یونیورسٹی آف برلن کو میکس پلانک نے جوائن کیا، کیونکہ میکس پلانک سے پہلے گسٹاف کرخوف اسی چیز سے ریلیٹڈ کام کر رہے تھے کہ بلیک باڈی سے ریلیونٹ جو ریسرچ تھی اور جو اسپیکٹرم آ رہا تھا، اس اسپیکٹرم کو وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے میکس پلانک نے اسی کے کام کو کنٹینیو رکھا، اور جنرلی ہوتا بھی ایسے ہے، یہ آج کل بھی سائنس کی دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ کسی یونیورسٹی سے اگر کسی ریسرچ ایریا کا پروفیسر ریٹائر ہو رہا ہے یا پھر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اسی ریسرچ ایریا سے متعلق وہ ویکنسی اناؤنس کرتے ہیں، اور پھر جو نیا پروفیسر آتا ہے وہ اسی کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ کافی عرصہ اس ایریا کے اندر کام کرنے کے بعد سن 1900 میں میکس پلانک نے ایک تھیوری بنائی جو کہ بلیک باڈی ریڈیشن کے ایکسپیریمنٹل ڈیٹا کو کامیابی کے ساتھ ایکسپلین کر پا رہی تھی، لیکن میکس پلانک کے مطابق وہ اس تھیوری سے زیادہ خوش نہیں تھے۔ اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک روبسٹ یا ایک سیلف کنسسٹنٹ تھیوری نہیں تھی کہ جو اپنے بیس پر خود کھڑی ہو سکے اور جس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اب اس کو ایک روبسٹ تھیوری بنانے کے لیے انہوں نے کیا انہوں نے بولٹزمین کے کانسیپٹس کا سہارا لیا، اور بولٹزمین کے حوالے سے ہماری الگ ویڈیو ہے کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی، لیکن بولٹزمین یہ اسی زمانے کی باتیں ہیں، کیونکہ 1906 کے اندر بولٹزمین فوت ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ پہلے سے اسٹیٹسٹیکل میکینکس اور تھرموڈائنامکس کے تصورات پیش کر چکے تھے، اور ڈس آرڈر اور انٹراپی اور اس حوالے سے بھی ان کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ آلموسٹ تقریباً اسٹیبلشڈ تھی۔ بولٹزمین کے تصور کو لیتے ہوئے میکس پلانک نے انٹروپی کی ایکویشن لکھی، جو کہ ایک مشہور زمانہ ایکویشن ہے S=K log of W، اور یہاں پر K جو ہے یہ یونیورسل کانسٹنٹ ہے جس کو میکس پلانک نے بولٹزمین کانسٹنٹ کا نام دیا۔ یہ چیز آپ کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ ہم لوگ کتابوں کے اندر جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ S=K بھی log of W کے اندر جو بولٹزمین کانسٹنٹ ہے، تو یہ شاید بولٹزمین نے ہی اس کانسٹنٹ کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بولٹزمین کانسٹنٹ کا نام میکس پلانک نے دیا ہے، کیونکہ میکس پلانک کے نام کے ساتھ اپنا ایک کانسٹنٹ ہے جس کو پلانک کانسٹنٹ کہتے ہیں، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بولٹزمین کانسٹنٹ کا نام بھی پلانک کے نام سے ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ اگر بولٹزمین کانسٹنٹ کو پلانک کانسٹنٹ کہتے تو پھر پلانک کانسٹنٹ کو کیا کہتے، تو اس لیے بولٹزمین کانسٹنٹ کو بولٹزمین کانسٹنٹ ہی کہنا یہ انصاف تھا، اور یہ کام میکس پلانک نے کیا ہے، نہ کہ یہ بولٹزمین نے خود کیا ہے۔ اس ایکویشن کے اندر بولٹزمین کانسٹنٹ سے ہٹ کے ایک چیز انٹروپی ہے جس کے بارے میں جس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں دوسرے الفاظ کے اندر، اور اس کے بارے میں زیادہ تر آپ لوگوں نے اسکول کے اندر پڑھا ہوگا یا آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا، لیکن جو اس کے اندر W ہے اس کو پارٹیشن فنکشن کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کرتے کیا ہیں کہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس کے اندر بہت سارے پارٹیکلز ہیں، تو اس پارٹیکلز کسی ایک پارٹیکل کے کسی ایک سٹیٹ میں ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے اور اس سٹیٹ کی انرجی کیا ہے، تو اس پارٹیشن فنکشن کے ذریعے ہم پورے سٹیٹ کی پارٹیشن کرتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹ کی انرجی کیا ہے اور اس پارٹ کی کو اکوپائی کسی پارٹیکل کے اس پارٹ کے اندر ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسی تصور کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور انہوں نے بلیک باڈی کے اندر جو ایٹمز تھے ان ایٹمز کو ایک اسمال سمپل ہارمونک آسیلیٹر کنسیڈر کیا کہ جو آسیلیٹ کر رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب کوئی چیز آسیلیٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایک فریکوینسی ہے، اور اگر اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ فریکوینسی ہے تو پھر اٹ مینس کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ انرجی ہے۔
اب اگر یہ فریکوینسی کوانٹائزڈ ہے تو اس کے ساتھ انرجی بھی کوانٹائزڈ ہوگی۔ اب دیکھیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس اور بولٹزمین کے کانسیپٹ کو لے کے انہوں نے اسی طرح سے بلیک باڈی کے اندر ایٹمز کو چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اور ہر حصے کے ساتھ ایسوسیٹڈ انرجی کو انہوں نے کوانٹا آف انرجی کہا، جس کو E=hf سے آج کل ہم جانتے ہیں اور ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ میکس پلانک نے یہ کہا کہ اگر میں اس کو چھوٹے چھوٹے انرجی کوانٹا یا انرجی پیکٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کروں گا تو اس کے لیے یہ جو h ہے جس کو پلانک کانسٹنٹ کہتے ہیں، اس کی ویلیو انتہائی کم ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ پلانک کانسٹنٹ کی ویلیو کو دیکھیں گے تو یہ 6.626 10⁻³ جول انٹو سیکنڈ ہے۔ اس لیے یہ جو پلانک کانسٹنٹ ہے جس کا یونٹ جول انٹو سیکنڈ ہے، اس کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں فریکوینسی کے ساتھ جس کا یونٹ 1/سیکنڈ ہے تو سیکنڈ کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس انرجی کی یونٹ جولز میں آ جاتی ہے۔ اب یہ جو پلانک کانسٹنٹ کی ویلیو ہے یہ ایکسٹریملی اسمال ہے، اور اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ پلانک نے جب اپنی تھیوری بنائی تو وہ اس کے ذریعے سے سکسیسفلی ایکسپیریمنٹل ڈیٹا کو ایکسپلین کر پائے، لیکن پلانک نے ان کو مکمل طور پر آگے اگنور کر دیا اور آگے اپنا اس تحقیق کے اندر سفر جاری رکھا۔ آگے پھر چونکہ ہم نے اس ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر کہا تھا کہ کلاسیکل فزکس سکسیسفلی ساری چیزوں کو ایکسپلین کر رہی تھی، اس لیے پلانک نے جب اپنا پلانک کانسٹنٹ انٹروڈیوس کرایا تو اس نے آگے یہ پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے اس پلانک کانسٹنٹ کو کلاسیکل تھیوریز کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ کلاسیکل فزکس کی کانٹیکسٹ میں اس ماڈرن کنسیپٹس کو ایکسپلین کیا جائے۔ لیکن میکس پلانک کے مطابق انہوں نے جب یہ کوشش کی تو وہ بری طرح سے ناکام ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پلانک کانسٹنٹ یہ اتنا ضدی ہے کہ جب بھی میں اس کو کسی ایکویشن کے اندر استعمال کرتا ہوں تو یہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ یہ سن 1905 ہے جب میکس پلانک ایک سائنسی جریدے کے ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، اور یہ جرمنی کا ایک بڑا مشہور سائنسی جریدہ تھا۔ ان کو ایک پیپر موصول ہوتا ہے ایک ینگ نوجوان سائنسدان سے جن کو دنیا زیادہ نہیں جانتی اور جو پہلی دفعہ ایک سائنس کی دنیا میں سامنے آ رہے ہیں، اور اس سائنسدان کا نام آئنسٹائن تھا۔ آئنسٹائن کا پیپر میکس پلانک کو ریسیو ہوا، اور یہ پیپر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سے متعلق تھا جس کے اوپر آئنسٹائن کو نوبیل پرائز ملا تھا۔ آئنسٹائن نے کیا کیا، میکس پلانک کا جو کنسیپٹ تھا انرجی کوانٹا کا اسی کو انہوں نے انہینس کیا، لیکن ایک اور انٹرپریٹیشن کی۔ ہماری ایک اور ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا تھا جیسے کیتھور ریس کو لوگ کیتھور ریس سمجھ رہے تھے۔ آئنسٹائن نے جب اپنا 1905 کا پیپر لکھا تو انہوں نے اس پیپر کے اندر اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جو فوٹو لیمینیسنس ہو رہی ہے، جس کا ذکر ہم نے میری کیوری کے ویڈیو کے اندر کیا ہے، آپ جا کے وہاں پر اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، یا جو کیتھور ریز نکلتی ہیں یووی لائٹ کے نتیجے میں، جس کا ہم نے اپنی الیکٹران کی ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے، یا پھر تیسرا یہ جو بلیک باڈی ریڈیشنز نکلتی ہیں، اس کے بارے میں آئنسٹائن نے یہ کہا کہ یہ تینوں تصورات یہ بتاتے ہیں کہ لائٹ یا انرجی یہ جب ہوا کے اندر ٹریول کرتی ہے تو یہ کنٹینیوس ویوز کی طرح نہیں بلکہ یہ انرجی کوانٹا کی شکل میں آتی ہے، اور یہ جب انٹریکٹ کرتی ہے کسی میٹیریل کے ساتھ، چاہے اس میں سے الیکٹران ایمٹ کرے چاہے اس میں سے بلیک باڈی ریڈیشنز نکلیں، تو یہ بیسیکلی یہ انرجی پیکٹ پورا کا پورا ایبزارب ہوتا ہے، اور ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ پورشن اس کا ایبزارب ہو جائے اور کچھ پورشن اس کا نکل جائے۔ یہ وہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ہے، اور یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ میکس پلانک بیسیکلی یو وی کیٹاسٹرافی کو ایکسپلین کر رہے تھے۔ اسٹوری کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایگزیکٹلی اس کو ایکسپلین نہیں کر رہے تھے۔ ان کا جو اپروچ تھا وہ گسٹاف کیرکوف کی جو کنٹینیویشن تھی ریسرچ کی، اسی کے پرسو کرنے کے اندر یہ ایک نتیجہ تھا، اور ایکسپلیسٹلی وہ اس یو وی کیٹاسٹرافی کے پرابلم کو سالو کرنے کے اندر ڈائریکٹلی انٹرسٹڈ نہیں تھے بلکہ انڈائریکٹلی انٹرسٹڈ تھے۔ تو اس لیے سن 1900 کی یہ تھیوری میکس پلانک کی اور 1905 کا آئنسٹائن کا پیپر پہلا کوانٹم انقلاب ہے، جو کہ جس کو سائنس کی تاریخ میں یا فزکس کی تاریخ میں جس کو اولڈ کوانٹم میکینکس بھی کہا جاتا ہے۔ نیو کوانٹم میکینکس کیا ہے، کوانٹم میکینکس کیسے ایوالو ہوتی ہے، اور 1925 تک یہاں پر کون کون سے انٹرسٹنگ ایونٹس ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر تفصیلات شیئر کریں گے۔